یہ ہمارے حافظ واصف صاحب ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے پاس ایک فون آیا ہے جو لوگ حج کرنے گئے ہیں۔ ان کا فون یہ آیا ہے کہ وہ مدینے گئے، یعنی پہلے وہ مدینے گئے، مدینے سے پھر مکہ گئے، حج کیا انہوں نے۔ اب مکہ سے واپسی تھی، یعنی جدہ سے واپسی تھی، لیکن بعض حضرات کو یہ شوق ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ وہ ایک بار مدینے اور چلے جائیں۔ تو بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب ان کو مکہ میں وقت ملتا ہے تو وہ حج کے بعد دوبارہ مدینے آ جاتے ہیں۔ اب جب مدینے آئیں گے تو واپسی میں میقات پڑے گا، بیر علی یا ذوالحلیفہ، دونوں ایک ہی نام ہے۔ وہاں سے انہیں احرام باندھ کر کے، عمرے کا احرام باندھ کر کے پھر انہیں مکہ میں داخل ہونا ہے، کیونکہ حرم جانے کے لیے یہ شرط ہے کہ ہمارے یہاں کہ اگر وہ وہاں کا باقاعدہ قصد کر رہا ہے مکہ کا، بیت اللہ کا، تو وہ احرام باندھ کر کے جائے، میقات سے باہر کا آدمی ہے۔ اب مسئلہ پیدا ہوا کہ ٹیکسی ڈرائیور نے احرام باندھنے نہیں دیا کہ ہم آپ کو احرام نہیں باندھنے دیں گے، کیونکہ وہ ہماری اس میں پکڑ ہو جائے گی، وہ پولیس اور شرطا چیک کرے گی تو وہ کہے گی آپ ان کو کہاں لیے جا رہے ہیں۔ تو اپنے قانونی ضابطوں سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو احرام نہیں باندھنے دیں گے۔ ابھی بغیر احرام باندھے میقات پار کر گئے، تو اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دم ہوگا یا دم سے بچنے کی کوئی شکل ہے؟ تو جواب اس سلسلے میں یہ ہے کہ دم سے بچنے کی شکل صرف یہ ہے کہ پھر ہی کسی میقات پر واپس آئے اور وہاں سے احرام باندھ کر کے جائیں۔ مثال کے طور پر قریب میقات طائف والی قرن المنازل ہے، وہاں جائیں اور وہاں سے باقاعدہ احرام باندھیں عمرے کا، اور وہاں سے پھر وہ عمرے کی نیت سے داخل ہوں، تو یہ جو دم ہو گیا تھا یہ ساقط ہو گیا تھا، ساقط ہو جائے گا۔ بعض ٹیکسی والے کرتے یہ ہیں کہ وہ مسجد عائشہ یا جیرانہ سے احرام بندھوا دیتے ہیں، کیونکہ عام طور سے لوگ جو مکہ میں رہتے ہیں وہیں سے عمرہ کرتے ہیں، تو ایسی شکل میں بھی وہ یا تو مسجد عائشہ یا تھوڑا سا جیرانہ جو تھوڑا 25-30 کلومیٹر وہاں لے گئے اور وہاں سے احرام بندھوا کے لے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلے گا خلاص، مطلب یہ کہ وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں اوکے صحیح ہے۔ یہاں دھوکہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جیرانہ یا مسجد عائشہ، تنعیم جو کہتے ہیں، یہ میقات کے اندر ہیں۔ یہاں وہ لوگ احرام باندھتے ہیں جو حرم کے اندر رہتے ہیں، یہاں جو آفاقی جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ میقات، وہاں ان کے لیے یہ وہ نہیں ہے احرام باندھنے کا موقع۔ تو جو لوگ میقات سے باہر سے آ رہے ہیں، جیسے مدینہ ہے، طائف ہے، ان کے لیے تو وہ میقات ہے جو قرن المنازل ہے یا بیر علی یا ذوالحلیفہ، جہاں باقاعدہ بس والے روک کر کے عام حالات میں احرام بنواتے وہ جگہ۔ یہ جو مسجد عائشہ ہے اور جیرانہ، یہ ان لوگوں کے لیے جو اس وقت مکہ میں رہ رہے ہیں، چاہے وہ اصلی باشندے ہوں یا باہر کے لوگ مکہ میں فی الوقت رہ رہے ہوں، جیسے یہاں سے حاجی لوگ جاتے ہیں مکہ میں رہتے ہیں، ان کے لیے وہ ہے۔ اگر ایک بار میقات سے باہر چلے گئے تو اب دوبارہ میقات ہی سے احرام باندھنا ہے۔ لہذا اگر مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے عمرہ کیا تو اس سے دم ساقط نہیں ہوگا۔ دم ساقط ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ میقات جائیں اور وہاں سے واپس۔ اس سلسلے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ جدہ بھی میقات سے باہر ہے، بعض علماء کی رائے ہے۔ ایسے مجبوری کے وقت میں اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ وہ جدہ چلے جائیں اور وہاں سے احرام باندھ کر کے، عمرے کا احرام بند کر کے آ جائے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ دم ان پر جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ ایک اس سلسلے میں ہیلہ یہ ہے کہ جس وقت ٹیکسی ڈرائیور نے روکا تھا وہاں وہ احرام کی نیت کر لیتے اور تلبیہ پڑھ لیتے، تو گویا وہ محرم ہو گئے، لیکن کپڑے وہی سلے والے پہنے رہتے۔ اب ایسی شکل میں احرام کی مخالفت ہو رہی ہے، کیونکہ احرام کی خلاف ورزی یہ ہو رہی ہے کہ ہم کو باقاعدہ چادر لپیٹنا چاہیے، ہم سلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر 12 گھنٹے پہنے رہتے ہیں تب دم ہوتا ہے، اگر اس سے کم پہنے ہیں تو دم ساقط ہے۔ تو ایسے میں اگر کوئی مجبوری میں پھنس جائے، کہیں پر بھی وہ طائف گیا ہو یا مدینہ گیا اور ٹیکسی ڈرائیور یا کوئی انہیں احرام نہ باندھنے دے، تو اس میں یہ کام کریں کہ احرام کی نیت کر لیں اور تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، وہ محرم ہو جائیں گے۔ احرام کی پابندی ان کو کر، لیکن مجبوراً وہ سلے کپڑے پہنے تو تھوڑی دیر پہنے رہے، میرا خیال ہے کہ شاید 2-4-5 گھنٹے میں وہ پہنچ جائیں گے۔ وہ تو وہاں جب قریب پہنچیں تو اب وہاں احرام کی چادریں جلدی سے بدل لیں، تو چونکہ 12 گھنٹے سے پہلے اگر کپڑے اتار کر کے وہ چادریں پہن لیں گے تو وہ جو دم کی خلاف، جو احرام کی خلاف ورزی ہوگی وہ اتنی نہیں ہوگی کہ جس سے دم ہو جائے، کم گویا ہوگی۔ تو یہ ایک ہیلہ ہے، جو لوگ مسئلہ جانتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں
کہ جہاں ٹیکسی ڈرائیور نے روکا کہ صاحب احرام نہیں باندھیں گے، تو وہ احرام کی نیت کر لیتے ہیں، تلبیہ پڑھ لیتے ہیں، یعنی محرم ہو جاتے ہیں، لیکن کپڑے سلے ہوئے پہنے لیتے ہیں۔ بعد میں جب موقع ملتا ہے مکہ پہنچ کر کے یا مسجد عائشہ، تو وہاں وہ کپڑے اپنے چینج کر لیتے ہیں۔ تو ایسے میں صدقے سے کام چل جائے گا، دم سے بچت ہو جائے گی۔ تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔